بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، مسلمانوں کے ضروری اور بنیادی مسائل کو لے کر کے آج ہم چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدرس الرابع، چوتھا سبق، اقسام التوحید و اقسام الشرک، توحید اور شرک کی اقسام. توحید کی اقسام اور شرک کی اقسام کے متعلق اس سبق میں بات چیت ہوگی. سب سے پہلے فرمایا بیان اقسام التوحید، توحید کی اقسام کا بیان. توحید کی اقسام ہیں اور قسمیں ہیں، اور ان قسموں کے متعلق، ان پارٹس کے متعلق جو ہے وہ بات چیت آج کریں گے. وہی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو توحید کی اقسام ہیں ثلاثۃ، تین ہیں. توحید کی تین قسمیں کی گئی ہیں. سب سے پہلے توحید الربوبیہ، توحید ربوبیت ہے. وہ توحید الالوہیہ، اور توحید الوہیت ہے. وہ توحید الاسماء والصفات، اور توحید اسماء و صفات ہے. یہ تین قسم کی توحید ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ اصل میں قرآن اور سنت سے لی گئی قسمیں ہیں. جب ہم کتاب و سنت کو، قرآن اور احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم ان کو سمجھتے ہیں، جب کوئی شخص قرآن و سنت کو کھنگالتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. تو لہٰذا یہ توحید کی تین قسمیں جو کی گئی ہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کی گئی ہیں، یہ کوئی علماء کی اپنی مغز ماری نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ہی ان کو سمجھا گیا ہے اور ان کو وحی سے ہی لیا گیا ہے. اور یہ جو تین قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک قسم دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی توحید ربوبیت توحید الوہیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی طرح توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. کوئی بھی شخص جب تک ان تینوں پر ایمان نہیں لاتا ہے یا ان تینوں کو نہیں مانتا ہے، وہ اس وقت تک موحد نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کوئی ایک کو مانتا ہے اور باقی کو نہیں مانتا ہے، اس کو اس وقت تک موحد نہیں قرار دیا جا سکتا. یا توحید والا شخص، موحد شخص اس وقت تک نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک وہ تینوں کے اوپر برابر ایمان نہ لائے اور ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو اور ان کے مطابق اپنا یقین اور ایمان نہ بنائے. اسی طریقے سے توحید ربوبیت وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے توحید الوہیت کو، اور اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات کو. یعنی تمام قسم جو توحید کی قسمیں ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے ضمن میں، اپنے اندر وہ لیے ہوئے ہیں. ان کو ایک اور انداز میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اور انداز میں بھی ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان توحید کی تین قسموں کے اندر اصل میں دو باتیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ہم نے ان کے متعلق صرف اپنا ایمان جو ہے اس کے اندر ہم نے علم جو ہے وہ رکھنا ہے. یعنی مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یہ دو ایسی صفات ہیں جن کے اندر کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ انسان نے اپنے ذہن بنانا ہے، اپنا یقین بنانا ہے، اپنے علم کے اندر اس کو لے کر کے آنا ہے. انسان کے اندر یہ معرفت ہونی چاہیے اور اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ یقین بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت خالق مالک ہیں. ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں جو اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں، 99 نام جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ نام ان حوالے سے بھی اللہ رب العزت کو اکیلا ماننا، یہ اصل میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے اندر ہم سے مطلوب جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے متعلق ہم نے علم اور اپنا ذہن اور اپنا دماغ اور اپنا ایمان جو ہے اور اپنا یقین جو ہے وہ اس کے متعلق بنانا ہے. اس کے بعد توحید الوہیت بچتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے
کر کے دکھانا ہے، اس ایمان اور اس علم اور اس یقین کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر کر کے دکھانا ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو عبادت میں ایک مانا جائے، اور عبادت میں اللہ کو خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ کی جائے۔ لہٰذا یہاں سے ہم سے مطلوب جو ہے وہ صرف اور صرف عمل ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ۔ آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی صورت ہے وہ ہے سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رب ہے، تو توحید ربوبیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو یہاں سے رحمان اور رحیم اور مالک یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید اسماء و صفات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادات اللہ سے جب کی جاتی ہیں تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر توحید الوہیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن کی ہم آخری صورت کو دیکھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو جب ہم یہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے برب الناس لفظ بولا گیا ہے، لوگوں کے رب کی بات کی گئی ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید ربوبیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں ملک الناس، تو وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مالک ہے اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، تو توحید اسماء و صفات ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے الہ الناس، لوگوں کا الہ اور معبود، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے توحید الوہیت کا، کہ یہاں ہم سے توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں، اور آج ہم سب سے پہلی توحید جو توحید ربوبیت ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما توحید الربوبیہ، اور جو توحید ربوبیت ہے فہوا، پس وہ کیا ہے؟ اب اس کی آگے ڈیفینیشن یا تعریف بیان کریں گے۔ فہوا، پس وہ الایمان باللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ پر ایمان لانا۔ کیا ایمان؟ الخالق، کہ وہ خالق ہے، لکل شیء، ہر چیز کا، والمتصرف، اور وہی تصرف کرنے والا ہے، فی کل شیء، ہر چیز میں، یعنی ہر چیز میں اللہ رب العزت اس کو بنانا، اس کو زندہ کرنا، اس کو مارنا، اس کو رزق دینا، اس کو جو کچھ بھی ہے، وہ متصرف جو ہے، تصرف کرنے والا اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، فی ذالک، اس بارے میں۔ یہ توحید ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن شخص وہ اس بات کا اقرار کرے گا اور اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے گا کہ اللہ رب العزت اکیلا ہی ساری کائنات کا، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ روزی انہی کو دینے والا وہی ہے، اور خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، زندہ اور مارتا وہی ہے۔ اور اس کے اوپر نیچے کے جتنے حالات ہوتے ہیں، کہ جب انسان کے اندر کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی انسان غنی ہوتا ہے، کبھی فقیر ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات تنگ دستی میں ہوتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا تصرف کرنے والا اور ان کے بارے میں تدبیر کرنے والا یہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، اور اس کا کوئی شریک اور ساجی وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر یعنی وما یؤمن اکثرهم باللہ، نہیں ہے ایمان لانے والے اللہ رب العزت کے اوپر ان کے اکثر، مگر وہم مشرکون، اور وہ شرک کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بہت کم ہی لوگ ہیں۔ کیونکہ میرے بھائی
حقیقت یہ ہے کہ صرف توحید ربوبیت کو مان لینے سے انسان مومن یا موحد نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ باللہ ربا، کہ اللہ رب العزت کو رب مانا جائے، خالقاً اللہ کو خالق مانا جائے، رازقاً اللہ کو رازق بھی مانا جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکوں سے کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا یا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، اور چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ تمہیں مارتا اور زندہ کرتا یہ کون ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور جو تمہیں موت دیتا ہے یہ کون ہے۔ یہ 4 سوال کیے گئے، لیکن مشرکوں نے ان چاروں سوالوں کے جواب میں کہا اللہ، کہ اللہ رب العزت ہی ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی اس کائنات کے اندر تدبیر اور تصرف کرنے والی ذات وہی ہے۔ اور مگر اکثریت جو ہے وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا سبق جو توحید کی اقسام، توحید کی قسموں کے حوالے سے، اس کے پارٹس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اس میں آج ہم نے سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت پڑھی ہے، انشاءاللہ آگے مزید بھی ہم قسموں کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔